اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ایک اہم میڈیا سے گفتگو کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے، اور بہت سارے جو ہاتھ پیچھے خفیہ طور پہ ہوتے ہیں اس طرح کی معاملات کے اندر، دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر، اس کا بھی جو ہے وہ کھل کے بات کی گئی ہے، کس طرح افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے لیے اپنا جو زہر اگل رہی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اندر صرف یہی نہیں کہ جی خفیہ طور پہ جو دیگر ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو، ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بلیک مارکیٹ کے لوگ جو کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا رول اسمگلنگ کا ہے، اس کا بھی ذکر اس پریس کانفرنس میں دیکھا گیا۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کس طرح انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اے آئی جنریٹڈ فیک نیوز جو ہے اس کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی کیا جاتا رہا، ان تمام تفصیلات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھی گئیں۔ کس طرح اس کا سلوشن نکل سکتا ہے، بلوچستان میں امن دیر پا قائم رہ سکے، اور اس کے حوالے سے جو لوکل بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بہتر امن کے اندر اپنی زندگیاں گزار سکے، اس کے اوپر آج پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت فون کال پر موجود ہیں میجر ریٹائرڈ فواز صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ تقریباً صورتحال فواز صاحب آپ کے علم میں بھی ہے تمام چیزیں کہ جناب کس طرح یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی بہت سارے اس طرح کی کارروائیوں کے اندر ملک دشمن عناصر سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم مسئلے کے اوپر بات نہیں کرتے فواز صدیقی صاحب، آج ہم حل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، میں چاہوں گا کہ ان تمام سچویشن کے اوپر تمام لوگ بات کر رہے ہیں، حل کیا ہے فواز صدیقی صاحب؟ حل ہم کس طرح تلاش کریں؟ اب حکومتی سطح پر بھی بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، نیشنل لیول پہ وفاقی سطح پر بھی لوگ بلوچستان کے معاملے پر ایک پیج پر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جہاں یہ معاملات بن رہے ہیں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی معاشی طور پہ ہم مستحکم ہو سکیں، جو اندرونی طور پہ مختلف مافیاز نے کنٹرول کیا اس کو نکیل ڈالنے کی آج بات ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی دخل ہمیں اس طرح کی کارروائیوں میں دکھ رہا ہے۔ فواز صدیقی صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ علی صاحب۔ دیکھیے اس میں تو اب کوئی شک کی گنجائش رہ ہی نہیں گئی ہے کہ جو حالات بلوچستان میں جس طرح سے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو ایک نیشنل کنسنسس کی اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی تاریخ جو ہے، اس سے پہلے جو گورنمنٹس ہیں وہ نیشنل بھی آئی ہیں، لیکن اس طرح کی جو حالات بلوچستان میں ہوئے اس کی تاریخ میں بلوچستان کی تاریخ میں کوئی مثال اس وقت ملتی نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بلوچستان میں آل پارٹیز، آل اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، وہاں کے جو تمام قبائل ہیں، ان کا ایک نیشنل کنسنسس فواز بہت صدیقی صاحب ضروری آواز ہے۔ تھوڑی درست طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ہیلو، تھوڑا سا لاؤڈ جو ہے وہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کم تھوڑی سی آ رہی ہے آواز، جی بولیے گا۔ ہیلو، آ رہی ہے؟ جی فواز صاحب بولیے گا۔ جی میں تھا کہ اس وقت بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو لینے کی اکثر ضرورت ہے، چاہے وہ کے فیلڈ ہو اور وہاں جو نیشنلسٹ پارٹیز لوکل پارٹیز ہیں وہ ہوں، یا وہاں کے جتنے قبائل ہیں ان کے تمام جو بڑے ہیں ان کو لے کر ایک وہاں کاؤنسل نیریٹو دینا ہے، اور اس قسم کا جس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس وقت وجود میں آ رہا ہے وہاں کی سو کال جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اس کو لے کر اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ڈی جی ایس پی آر نے خاص طور پہ مسنگ پرسنس کے بارے میں جو بات کی اور اعداد و شمار کے تحت بات کی کہ اس کمیشن میں کتنے مسنگ پرسنس کے کیسز آئے اور کتنے حل ہو چکے، اور یہ بات تو روشن کے تحت آیا ہے کہ جس قسم کے وہاں ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہے یا سوسائڈل اٹیکس ہیں وہ ان سو کال مسنگ پرسنس کی لسٹ میں جو موجود لوگ تھے انہوں نے
طرح وہاں کی جو لوکل آبادی کو ان کے سو کال حقوق کو سلب کرنے کی مہم چل رہی ہے، اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے. فواز آپ صدیقی دیکھیے صاحب دیکھیں، ہم یہ بات اکثر و بیشتر کرتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ٹھیک ہے جی ہم لڑائیاں کر سکتے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے لڑائیاں کر سکتے ہیں، مگر بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم معاملہ یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ ایک طرف تو یہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے والے گروپس ہیں، اور دوسری طرف عوامی سطح پر بھی ان کی راہ ہموار کرنے، ان کو نظریاتی طور پہ عوامی سطح پر جو ہے وہ ان کی راہ ہموار کرنے کے کہ نظریاتی طور پہ جناب یہ گروپ صحیح کام کر رہے ہیں، اس کے اندر جو رول پلے کرنے والے گروپس ہیں جو کہ خود کو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو صرف بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک عام لوکل کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے، اور جو مسائل ہیں بلوچستان کے جو بنیادی حقوق کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمیں تو بنیادی حقوق ہی نہیں دیے جا رہے، اور چونکہ پھر یہ کاروائیاں تو جو یہ جسٹیفیکیشن کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور جھوٹا پروپیگنڈا بہت ساری جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بہتر انداز میں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بن رہی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپس میں جو وہاں کا لوکل پولیٹیکل ونگ ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اگریسولی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں بہت سارے جو معاملات ہیں وہ آپسی جو اوپر کی لیئر ہے پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی لڑائیوں کے اندر وہ عام لوکل کہیں نہ کہیں گمراہ ہو سکتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے فواز صدیقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے بجا نشاندہی کی. اس کی کافی اگزامپل آئرلینڈ کی ہے. آئی آر اے کی ایک ملیٹنسی ونگ تھا جو آئی آر اے کے، اور اس کا پولیٹیکل ونگ تھا شین فین. ایگزیکٹلی پی ایل اے اور اس طرح کے جو ہماری پسند وہاں پیرنٹس جماتے ہیں، ان کی بھی دو سیریں ہیں. ایک ملیٹنسی کی ہے اور دوسرا پولیٹیکل ہے. اور جو پولیٹیکل ہے ان کے ہی ساری کارروائی ہے، جس طرح کی دھرنے ہیں مسلم پرسن کے بارے میں ہو گئی، مارن بلوچ جیسے لوگ جو ہیں، یہ ڈاکٹر نذیر جیسے لوگ ہیں، یہ اس کی پولیٹیکل ونگ کا حصہ ہے. اور وہاں کی جو عوام ہے ان کو وہ انسانی حقوق کی بنیاد پر جو ہے وہ اشتہار دلاتے ہیں، اور ان کو سامنے رکھ کر ایک انسانی دیوار کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح وہاں آپ دیکھیے کہ تبت کا جو قیام ہے وہ بلوچستان میں عمل میں آیا ہے، اور وہاں کی جو اپنی عوام ہے اس کے لیے جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ ذریعہ معاش کی جو وسائل ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے بین الاقوامی دشمنوں کا کہ جی وہاں کسی بھی صورت میں جو ہے بلوچستان میں، اور خاص طور پہ کے پی کے یہ دونوں جن کی سرحدیں ہماری جو ہے افغانستان سے ہاتھ لگتی ہیں، یہاں امن نہ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے یہاں تو کلبھوشن جادو جیسا بندہ جو ہے وہ بالکل ایک صحیح فرما رہے ہیں. نیول آفیسر جو ہے وہ انڈیا میں پکڑا گیا ہے. اور اسی طرح افغانستان جو ہے وہ ایک اسٹوج اسٹیٹ ہے انڈیا کا، وہ بن کے سامنے آیا ہے. حالانکہ ہم نے جس طرح افغان مہاجرین کی خدمت کی ہے اور ان کو کھلے عام اور اوپن ہینڈ کے ساتھ ان کو ہمیں خوش آمدید کہا اور اپنے وسائل جو ہے ان کی کھول دیے، اپنے مہمان نوازی اپنے دروازے کھول دیے. لیکن آپ دیکھیے جو اس وقت دہشت گردی کی لہر اس وقت پاکستان میں ہے، اس میں 80 سے 90 لوگ تو افغانی جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. اسی طرح یہاں جو ابھی آپ نے دیکھا جعفر ایکسپریس کا جو سربراہ ہوا ہے، اس کے تانے بانے تو افغانستان سے اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا سے مل رہے ہیں. اور اس طرح کا دیکھو کس قسم کا جو ہے انہوں نے جیسے ہی یہ سانحہ ہوا، آپ انڈیا میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی چینل ایسا نہیں تھا کہ جس نے وہاں، جس طرح آپ نے بہت بہتر طور پہ بتایا کہ آئی سی آر میں جو اے آئی کا حوالہ دے کے جو خبریں نشر کی گئی اور جو زہر اچھا اچھا گیا. فواز صدیقی صاحب ایک اور معاملے کے اوپر بھی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں کہ سر ایک معاملہ ہے کہ بہت سارے بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے بتائے جاتے ہیں، مختلف ڈاکومنٹریز بھی اس کے اوپر بن چکی ہیں، کہ جہاں کے مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو معیشت ہے وہ گھومتی صرف اسمگلنگ کے حوالے سے جو ہے، تو
اس کو آلٹرنیٹو کہ وہاں کے مقامی جو ہیں وہ کسی اور اس کو ذریعہ معاش بنایا جائے. اور جو کہ اب تو آپ کھل کے ڈی جی صاحب نے بات کر لی کہ جناب یہ ایک اندرونی طور پہ کھوکھلا کر رہے ہیں نا وطن عزیز کو. سر معیشت کیسے ہوگی جب ایک چیز چور دروازے سے آ کر اس طرح ہو جائے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر فواد صدیقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ڈیبیٹ کا حصہ رہا ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے علی صاحب. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ وہاں جو سڑکیں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سڑک بننے سے کیا ہوگا. سی پیک کے جو وہاں کمیونیکیشن سسٹم بنایا جا رہا ہے تاکہ دور دراز جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے جو گاؤں ہیں، وہاں کے جو علاقے ہیں، ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے. اور آپ دیکھیے کہ آرمی کی وساطت سے وہاں مائننگ جو ہے اس کو جو ہے اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے لوکل، کیونکہ وہاں عرصہ تاریخ جو ہے وہاں کول مائننگ اور اس طرح کی آپ دیکھیں جس طرح ریکوڈیک ہے ہمارے، اس طرح کے اور بھی جو چیز وہاں معدنیات ہیں، وہ ایک قسم کی انڈسٹری کے طور پہ جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے جو لوکل ہیں ان کو مین شہروں کی طرف آنا نہ پڑے اور ان کو ان کے گھر کے قریب جو ہے وہ ذریعہ معاش موصول ہو. اسی طرح جو سی پیک کا اسٹرکچر مارج وجود میں آ رہا ہے بلوچستان میں، اس سے جو بہت زیادہ نوکریاں نکل رہی ہیں وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہے. لیکن دیکھیے وہاں میں آپ کو بتا رہا تھا جس قسم کی برین واشنگ ہو رہی ہے اس کا تدارک کرنا اس وقت اشد ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ جیسے جو ماشاءاللہ اس کاؤنٹر پروپیگنڈا کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے آپ جیسے اور آپ جیسے بہت زیادہ باشعور اور محب وطن جو صحافی ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے کہ جو سچ اور جھوٹ جو ہے اس کا فرق جو ہے وہاں کے لوکل عوام کو ضرور بتایا جائے. لیکن کیونکہ وہاں کے پاس جو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے نہیں ان علاقوں میں، تو ریڈیو کی توسط سے، اسی طرح ٹی وی کے توسط سے، یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے توسط سے وہاں کی جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت ہم سب کو ایک ہو کر وہاں کی عوام کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اور اسی طرح میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا کہ بلوچستان اور کیپی کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کی اشد ضرورت ہے. سب کو ایک دفعہ ٹیبل پہ بٹھائیں اور ٹیبل پہ بٹھائیں. فواد صدیقی بہت زبردست آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹاپ لیڈرشپ بھی جو ہے وہ متحد ہو کر بیٹھے. ایک اور چیز میں سر ایک اور چیز جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے بھی، آپ بھی یقینی طور پہ سوشل میڈیا کے یوزر ہوں گے اور یوز کر رہے ہوں گے. سر یہ کیسے ممکن بنتا ہے کہ ہم بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر جب ایسے بیانیاں جو کہ ملک مخالف دکھائی دیتے ہیں اس کے اوپر جب چیزیں جاری ہوتی ہیں نا، تو جب ہم ان کی ڈسپلے پکچرز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مخصوص ایک سیاسی جماعت کے اوپر دکھائی دیتی ہیں کہ جی یہ ان کے فالوورز ہیں. یہ محض اتفاق ہوتا ہے فواد صدیقی صاحب آپ سمجھتے ہیں، یا کوئی ایسا ایجنڈا دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو کہ جناب آپ نے اسی طرح جو ہے وہ کرنا ہے چیزوں کو؟ مطلب اتنا افسوسناک واقعہ ہونے کے بعد تو کم سے کم جو بدترین مخالف بھی ہوں گے سیاسی طور پہ وہ بھی جناب کچھ واقعات کے اوپر ٹھہریں گے کہ نہیں یہ ہمارے وطن عزیز کا مسئلہ ہے. تو آپ اس چیز کے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا سوال سے بھی فواد سے بتائیے گا. یہ محض اتفاق ہوتا ہے کہ ہر اسی ایک خاص مخصوص پارٹی کے فالوورز نکلتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس لیے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کیسے عجیب تعجب کی بات ہے یا کیا ہے پتہ نہیں. فواد صاحب آپ مجھے ذرا کلیئر کر دینا. جی بہت شکریہ. اور آپ نے یقین کیجئے کہ بہت ہی صحیح نشاندہی فرمائی. دیکھیے اس کا کلمنیشن جو ہے وہ ہوا ہی 9 مئی کا واقعہ تھا. اب دیکھیے وہ جو سیاسی جماعت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور میں اس کا نام لے لیتا ہوں اور مجھے کوئی اس پر آر نہیں ہے، تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، آپ دیکھیے جو شروعات اس وقت دہشت گردی کی نئی لہر ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ٹی ڈی پی کو جو ہے وہ گلے لگا کر اور ان کی آبادکاری کرنے کی جو ٹھانی، اور کے پی کے میں جو اس وقت وہاں دہشت گردی ہے اور جس کو فال آؤٹ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی آ رہا ہے، کیونکہ یہ پی ایل اے ہو جائے، ٹی ڈی پی ہو جائے، خراساں ہو جائے، ایسا ہو جائے، یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں جن کی جو ڈور ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں ہے. اور وہ تھرو افغانستان جو ہے
وہ یہ کارروائی کر رہا ہے. تو اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے عوام کی اور افواج پاکستان کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کی, ہمارے جو یوتھ ہے ان کی برین واشنگ کی گئی, اور ان کے خلاف جو ہے ایکچوئل جو اس کا ڈراپ سین ہوا 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس قسم کی جو ہے وہ سوشل میڈیا اوفشلی طور پہ کے پی کے میں یہ ہینڈلر جو ہے وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے رہے. اب تو یہ چیز کوئی چھپی بات تو ہے نہیں, اور یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو کہ ان کا مقصد ہی ہے, جس طرح ابھی آپ دیکھیے یہ جو نیا اپنا جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا, تمام قوم ایک جان تھی اور ایک آواز سے بات کرتی سوائے اس جماعت کے کارکنان کی, جو کہ یہ کہتے ہوئے بھی وہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ کوئی چھوڑا نہیں اور ہردر فرائی کی. یہ تو فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز بیان کر دی گئی مینگل صاحب نے کہ جی ہربیار مری کو انگلینڈ میں جو چھوڑا گیا اس کی جو صفائی تھی, اس کا جو گواہ تھا وہ عمران خان تھا, اور یہ چیز تو کوئی اس میں کوئی چیز چھپی والی بات تو نہیں ہے. اور ہربیار مریض ہے کون, پی ایل اے کا پتہ رہتا. تو یہ تو بہت دو اور ساری دو چیزیں سر, بات بہت کی شکریہ طرح. فواد صدیقی صاحب, بالکل بجا فرما رہے ہیں اور دفاعی تجزیہ کار تھے اور بتا رہے تھے جناب. کوشش یہ کہ جناب اب دیکھنا پڑے گا, آپ جس بھی ایجنڈے پہ کام کریں, جو بھی گروپس ہیں, وطن ہے تو ہم ہیں, وطن نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں. یہ ایک چھوٹی چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. باقی کرنے والے کر رہے ہیں, ان کو جواب بھی مل رہے ہیں, بہت اچھے سے مل رہے ہیں, اور اب وہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. ایسے کرنے والے لوگ وہ خود اپنے ہی لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے ذرا یقینی طور پہ ان کو ایک وقت میں سوچنے کی ضرورت ہے, اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھیا اگر آپ لوگ نہیں بھی ہیں تو یہ جو کر رہے ہیں تو آپ لوگ آئیں اور ان کو روکیں کسی بھی طریقے سے, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی نقصان دہ آپ کی سیاسی جماعت کے لیے ہی ثابت ہو رہے ہیں. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں, ساتھ جڑ رہیے گا. ایک اہم اسٹوری ہے, اس کے اوپر بات کریں گے.